نبوت کے پھول، اس کا سلسلہ جو ہمارا جاری ہے، اس میں ہم عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پڑھ رہے ہیں۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اس پر پورا عمل کرتے۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند ایسی باتیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ پہلی بات، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں احکام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے اور احادیث میں ہم تک پہنچایا ہے، ان سب کی۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی تو ویسے ہی گزارنی ہے، اور وہی قرآن و سنت کے مطابق گزار لی جائے تو اس کا کتنا زیادہ پھر اجر ہے۔ دوسری بات بتائی کہ اللہ کی طرف دھیان کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی ہر معاملے میں تیری رہنمائی اللہ کرے گا۔ اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھ، وہ تجھے تنگیوں میں یاد رکھے گا۔ جب ہمارے پہ آسائشیں آتی ہیں نا، سہولتیں آتی ہیں، ہم زیادہ گھر بنانے لگ جاتے ہیں، ہم زیادہ گاڑیاں لینے لگ جاتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں ضرور لیں، سہولت کی بھی لیں، لیکن آرائشوں کی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ گھڑی 2000 کی بھی بہت ہے، ہم 2 کروڑ کی باندھ لیتے ہیں، اور باندھتے ہیں لوگ۔ کارپٹ آپ سمپل سا بھی بچھوا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک کونے پہ پیس رکھا ہوتا ہے 1.5 لاکھ کا۔ آسانیاں کیسے یاد رکھنا ہے کہ اس کے بندوں کو یاد رکھیں، غریب، غربا، بیوہ، یتیم، ضرورت مند، اسیر، ان کے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس صحت ہے، تو جب خدا نخواستہ جب کبھی زندگی میں، کیونکہ نشیب و فراز تو رہتا ہے، تو یہ سب آپ کے آگے آئیں گے۔ جب بھی تو مانگ، صرف اللہ سے سوال کر، جب بھی تو مدد طلب کر، صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اور اگر تمام مخلوق تمہیں کوئی چیز دینا چاہے، وہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھی، اگر تمام مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز سے محروم کر دے، تم سے کسی چیز کو روک لیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری قسمت میں لکھ دی تو وہ نہیں روک سکتے۔ اتنا گہری بات ہے۔ اور پھر کا صبر میں بہت بھلائی ہے، اگرچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، بے شک اللہ کی مدد صبر کی وجہ سے آتی ہے۔ انتظار تو کریں، ہر چیز میں دیکھیں، پیپر دیے، رزلٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ بریانی کی پلیٹ سامنے آ گئی ہے، ایک نوالا ہی کھا سکتے ہیں نا، کہ پوری بریانی ایک ہی وقت وہ پوری پلیٹ ڈال سکتے ہیں منہ میں، حلق تک بھر سکتے ہیں۔ پیاس لگی ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینا پڑتا ہے نا۔ ہر معاملے میں صبر کریں، اس کے بعد اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کشادگی رنج و مشقت کے ساتھ ہوتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت کے مطابق تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بار بار یہ دعا کی، اے اللہ، عبداللہ کو قرآن کا مفسر بنا اور دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن کا مفسر بنائے اور دین کی سمجھ عطا کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں پاس بلا کر بٹھا لیتے اور فرماتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا، آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آپ کے منہ میں لہب مقدس ڈالا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح دعا کی جس طرح اللہ کے رسول نے کی تھی کہ اللہ اسے مفسر قرآن اور دین میں سمجھ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلند علمی مقام عطا کیا۔ آپ کے علم کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو کثرت علم کی وجہ سے بحر العلم، علم کا سمندر کا خطاب دیا۔ کسی نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو چھوڑ کر ایک کم عمر آدمی سے علم حاصل کرتے ہیں؟ طاؤس نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول کے 70 صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب ان میں سے کسی مسئلے کے متعلق اختلاف ہو جاتا ہے تو سب حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس کو آپ حل نہ کر سکتے تو عبداللہ سے فرماتے کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، میرے خیال میں آپ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ عبید اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی عبداللہ بن عباس سے زیادہ جانتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم کا ایک ایسا سرچشمہ تھے کہ کسی مسئلے کا علم یا حل ان سے مخفی نہ تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب اللہ آپ کو فتح سے ہمکنار کرے تو اس سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا۔ صحابہ کرام نے جب اپنی یہ رائے دے دی تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے عبداللہ تم اس صورت کے متعلق کیا جانتے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کی موت سے آگاہ کر رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا آپ کی موت کی علامت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سورۃ نصر کی اس تفسیر سے حیران ہو گئے۔ ابن عباس کے علمی مقام، فقی مرتبے اور ایمانی بصیرت نے انہیں اس تفسیر کو درست ماننے پہ مجبور کیا۔